الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمتي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے یہ کہا جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل، تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو ایک بار یہ دعا اور درود پاک پڑھ لیجیے تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 22 اس میں چند چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ایک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، صرف وہ بھی عبادت کے لائق ہے، لہٰذا اے لوگوں صرف و صرف رب کریم کی عبادت کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس عبادت کا فائدہ اللہ پاک کو نہیں ہوگا، وہ تو بے نیاز ہے، بلکہ عبادت کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو عبادت کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری کی ایک عظیم دولت ہمیں نصیب ہوگی۔ یہ آیت کریمہ جو ہمارے آج کا انشاءاللہ موضوع رہے گی، اس میں اللہ پاک کے ایک ہونے اور صرف اسی ایک سچے خدا کے لائق عبادت ہونے کے چند مزید دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء وبناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا
اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور تو کیجئے کہ ایک اللہ پاک سچا خدا ہے، حقیقی خدا ہے۔ وہی تو ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، کرم بالائے کرم فرمایا کہ احسان در احسان فرمایا کہ تمہارے جینے کے لیے قسم قسم کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اسی نے بارش برسائی، اسی نے زمین سے پھل پھول پودے سبزیاں وغیرہ اگائیں۔ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے، تاکہ تم زمین پر چلو پھرو، یہاں رہائش اختیار کرو، پھل پھول پودے وغیرہ سے توانائی حاصل کرو۔ غرض کے رب کائنات عز و جل نے تمہیں ایک قطرے سے انسان بھی بنایا، تمہیں زندگی بھی بخشی، پھر زندہ رہنے کے تمام اسباب بھی مہیا کر دیے۔ بھلا بتاؤ تو کیا اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جو یہ سب کچھ کر سکے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صرف وہی سچا خدا قدرت والا رب ہے، لہذا کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، صرف اسی ایک خدا پاک کی عبادت کرو۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا، سب سے افضل سب سے اعلیٰ میرا مولا، سب کو وہی دے روزی نعمت اس کی، دولت اس کی، رازق داتا پالن ہارا میرا مولا۔ ہم سب اس کے عاجز بندے، وہی پالے وہی مارے، خوبی والا سب سے نرالا میرا مولا۔ اطاعت سجدہ اس کا حق ہے، اس کو پوجو، وہی رب ہے۔ اللہ 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 میرا مولا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہم توجہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کی قدرت پر ہماری عقلیں حیران رہ جائیں کہ اس رب العالمین نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور کس طرح سے اس نے ہمیں چیزیں عطا فرمائیں۔ آئیے اسی حوالے سے ہم سنتے ہیں، بلکہ ہم بالکل آسان انداز میں توحید کا مسئلہ بھی سمجھیں، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم نے اللہ پاک کو پہچاننا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ خود اپنے ہی وجود میں غور کر لو کہ خدا کی پہچان مل جائے گی۔ اپنے ارد گرد موجود کائنات میں غور کر لو تو خدا پاک کی پہچان ہو جائے گی۔ اسی طرح پیارے محترم سمجھ، جو ہم تو ایک روٹین کے حساب سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کھایا پیا ختم ہو گئے، بس یہی ہے، دنیا کمایا۔ مگر اس کے برعکس اگر ہم کفاروں کو دیکھیں کہ جو دنیا کے اندر تحقیقات کر رہے ہیں، اور وہ تحقیقات کرتے کرتے ایسے موڑ پر آ جاتے ہیں کہ ان کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، آئیے اللہ کی قدرتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کیسی قدرتوں والی خدا نے بنائی ہے۔ اللہ پاک نے زمین کو نہ بہت زیادہ سخت بنایا، نہ بہت زیادہ نرم رکھا۔ اگر زمین گارے کی طرح نرم ہوتی تو ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اگر پہاڑوں اور لوہے کی طرح
بہت زیادہ سخت ہوتی تو بھی ہمارا یہاں رہنا دشوار ہوتا۔ اب آپ غور کرتے چلے جائیے کہ اللہ نے ہمارے لیے زمین اور آسمان بنائے۔ اللہ پاک نے زمین کو بہت زیادہ گرم بھی نہیں بنایا کہ بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں بنایا۔ اگر زمین بہت زیادہ گرم ہوتی تو ہم گرمائش سے مر جاتے، اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی تو ہم ٹھٹر کر فنا ہو جاتے۔ زمین کو بچھونے کی طرح بنایا گیا۔ اگر یہ زمین دیوار کی شکل میں ہوتی تو بھی ہم یہاں نہیں رہ پاتے، اس کو بچھایا گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمین کو شمال کی جانب سے اونچا اور جنوب کی طرف نیچا بنایا ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیے آپ کہ اس سے زمین میں ڈھلان ہو گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جتنی بارش برستی ہے سب پانی زمین پر ٹھہر جاتا اور پوری دنیا اور پوری زمین پانی سے بھر جاتی اور یہاں زندگی کا گزارنا ناممکن ہوتا۔ یہ رب کریم کی کمال حکمت ہے کہ زمین کو ڈھلوان دی جس سے پانی بہہ کر سمندر میں پہنچ جاتا۔ یہ وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدات میں ہماری زندگی میں آتی ہیں، مگر ہم کہیں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی ہی قدرت ہے۔ کتنا پانی جمع ہوتا، کتنا پانی جو ہے جمع ہو کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ایسی ہی زمین میں جبز کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنے اندر جبز کر لیتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو کہ کہیں اگر جانور مر جائے تو سخت بدبو پھیل جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ زمین کے بیکٹیریا اس جانور کو کھا جاتے ہیں اور بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں خاصیت رکھی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ شروع سے اب تک کتنے جانور مرے ہیں، اب بھی ہزاروں مرتے ہیں۔ اگر زمین میں یہ جبز کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو زمین کے بیکٹیریا یا مردہ جانوروں کو یوں نہ کھاتے تو پوری دنیا کس مشقت میں ہوتی، یہاں زندگی گزارنا کتنا دشوار ہو جاتا۔ مگر قربان جائیے کہ اللہ پاک بڑی قدرتوں والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس زمین کو بنانے میں جن جن حکمتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر بتائیے کہ یہ کافر مشرک جن چیزوں کو خدا مانتے ہیں، جن کے سامنے ماتھا رگڑتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی زمین بنا سکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک سچا خدا ہے، حقیقی خالق ہے۔ اسی نے زمین بنائی، اسی نے آسمان بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیسا آسمان بنایا، پاؤں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لا جوڑ دی ایک سائباں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیسا گلستان بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب راہ گاہ بنایا۔ پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں زندگی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ پانی پر ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ اس نے دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جتنے لوگ بستے ہیں دنیا میں 18 ارب انسان ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جانور ہوتے ہیں، 10 گنا جانور ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں 80 ارب جانور ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پرندے ہیں، لہذا 800 ارب پرندے ہیں، اور پھر اربوں خربوں پودے ہیں۔ ان سب کو روزانہ پانی چاہیے،
ان سب کو روزانہ پانی چاہیے، اور اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک ان سب کو روزانہ پانی پہنچاتا ہے۔ دنیا میں پانی آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے بارش۔ آپ شاید یہ کہیں کہ دنیا میں کنویں بھی ہیں، آبشار بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، لیکن ذرا سوچئے یہ سب بنے کیسے؟ یعنی یہ کنویں کیسے بنے، یا آبشاریں کیسے بنی، یا یہ دریا کیسے بنا؟ ذرا دریا سو کے اتنا میٹھا پانی ہوتا ہے؟ آئیے اس پہ بھی غور کرتے ہیں۔ اس زمین کا تقریباً 67% حصہ پانی ہے، مگر وہ پانی ہمارے استعمال میں نہیں آتا، کیونکہ وہ سمندر کا پانی ہے جو کہ بہت زیادہ کھارا ہے اور نمکین ہے۔ مگر خدا کی شان دیکھیے کہ اسی پانی سے بخارات بنتے ہیں اور یہ اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ قدرت کا یہ عجیب کرشمہ دیکھیے کہ روزانہ کروڑ گیلن پانی اوپر جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی نہیں ہے، ہم غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کریں تو ایک ایک چیز ہمیں جو ہے نا مطلب یہ کہ حیران کر دے۔ تو غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، روزانہ کروڑ گیلن پانی جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور بادلوں میں جمع ہو جاتا ہے، بادلوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ جنہوں نے جہاز پہ سفر کیا ہوگا، جب جہاز جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بادلوں سے اوپر سفر کرتا ہے اور نیچے بادل ہوتے ہیں، اور ہم جہاز میں بادلوں سے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کروڑ گیلن پانی کے اسٹور ہونے کی کوئی ٹنکی نہیں ہے، صرف بخارات ہیں۔ کیا ہے؟ بادل ہیں، کوئی ٹنکی نہیں ہے، اور کوئی ٹنکی نظر بھی نہیں آتی بادلوں میں کہ جہاں پانی اسٹور ہو رہا ہے، اور بادلوں کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مزید غور کیجیے کہ ہم نے اگر پانی کو صاف کرنا ہو تو کروڑا مالیت کے پلانٹ لگانے ہوں گے، جو آج کل جگہ بہ جگہ لگے ہوئے پلانٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں اچھا پانی چاہیے، صحت کے مطابق پانی چاہیے، اور اس میں ظاہر کیمیکل ڈالتے ہیں۔ اس کے باوجود چند لیٹر ہی پانی صاف ہو پاتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے اگر 1 لیٹر پانی ہم بنا رہے ہیں تو 1 لیٹر پانی کے اندر 1 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے اور 1 لیٹر پانی بنتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، اور مزید اس میں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، منرل ڈالا جاتا ہے، تو وہ قابل استعمال ہوتا ہے پانی، اور وہ بھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا میٹھا بارش برساتے ہیں، بارش کا پانی برستا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ پانی جب اوپر گیا تو انتہائی کھارا اور نمکین تھا۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، مگر جب بارش کی صورت میں واپس آیا تو دنیا کا بہترین منرل واٹر بن کر اترا۔ اس بارش کے پانی کو قرآن کریم میں بھی مبارک پانی بتایا گیا ہے، یعنی بارش کا پانی جو ہے یہ مبارک ہے، اس لیے اس بارش کے پانی میں غسل بھی کرنا چاہیے، اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، بہت زیادہ فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں پانی کے۔ اس پانی میں شفا بھی ہے، لوگ اس کو پانی کو جمع بھی کرتے ہیں، اور خاص کر جو عملیات لوگ جو کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بارش کا پانی لے کر آؤ صحت حاصل کرنے کے لیے، اس سے پڑھائی کرتے ہیں، خصوصی پڑھائی ہوتی ہے، وہ پانی پھر استعمال کیا جاتا ہے، پیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، بخارات چونکہ سمندر سے اٹھتے ہیں لہذا بارش اسی جگہ برسے گی جہاں سمندر ہے، لیکن دنیا کئی ایسے شہر ہیں، دنیا میں کئی ایسے شہر ہیں کہ ایسے ملک ہیں کہ جہاں سمندر ہی نہیں ہے، جہاں سمندر نہیں ہے، تو اس جگہ پر پانی کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ پاک نے جو ہے بادلوں کے ذریعے اس پانی کو وہاں تک پہنچایا۔ جہاں سمندر نہیں ہوتے وہاں جا کر یہ پانی برستا ہے۔ اب پانی تو نیچے آ گیا، مگر ایک اور مسئلہ ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت تھی اتنا ہی پانی استعمال کر لیتے ہیں، باقی پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرتوں کے قربان کے اس رب کریم نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین پانی کو چوس لیتی ہے،
اب زمین کے اندر پانی جمع ہے، ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم بورنگ کے ذریعے پانی نکال لیتے ہیں۔ پھر دنیا کے جتنے ٹھنڈے علاقے ہیں یہاں بارش جب پڑتی ہے تو پانی برف بن کر جم جاتا ہے اور گلیشیئر بن جاتے ہیں، اور سردیوں میں یہ پانی کی ضرورت بھی کم ہوتی ہے نا، سردیوں میں دیکھ پانی کا استعمال ہم لوگ کم کرتے ہیں اور اس میں ہمارا گزر ہو جاتا ہے، کم پانی کے اندر ہمارا گزر ہو جاتا ہے۔ مگر جب گرمیوں میں پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو وہی برف پگھلتی ہے اور آبشار بنتے ہیں، ندیاں چلتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، دریاؤں کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں پانی پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھا، اور یہ سارے نظارے قدرت کے جو ہے ہم اپنے پاکستان کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ اور لوگ پتا نا چشمے کا پانی کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور بھائی برف کا پانی جب پہاڑوں سے آتا ہے نا، اتنا شفاف پانی ہوتا ہے وہ، اور یہ بارش کا پانی ہوتا ہے، یہ بارش کا پانی ہوتا ہے، اور اسی سے دریا بنے، اسی سے آبشار بنے، اسی سے جو ہے زمین کے اندر پانی آیا کہ دیکھیں آپ، ہم پانی اب جب ہم کھودتے ہیں کنواں تو پانی جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، جو ہمیں ندی کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، موٹر پمپ کے ذریعے پانی ملتا ہے، یہ سارا پانی بارش کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ کتنا وسیع نظام ہے کہ جو رب کائنات نے بنایا، یہی نعمت ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ اکبر، وہی سچا خدا ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ کروڑوں اربوں کھربوں مخلوق ہے کہ ان سب کی ضرورت کے مطابق روزانہ پانی پہنچ رہا ہے۔ ذرا بتائیے تو اللہ پاک کے علاوہ کوئی ہے ایسا وسیع نظام بنا سکے؟ نہیں، یقیناً نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک سچے خدا پاک ہی کی قدرت ہے، اور کسی میں ایسی طاقت نہیں۔ خلقت جب پانی کو ترسے، رمجھم رمجھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، یہ اللہ پاک کی قدرتیں ہیں کہ جن میں جتنا غور کرتے چلے جائیں صرف حیرت ہی میں اضافہ ہوگا۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ کیسی عظیم قدرتیں ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ سب کی سب نعمتیں کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہی ہیں کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، سچا خدا عز و جل حقیقت میں عبادت کے لائق اور صرف ایک ہی ہے کہ جس کا پیارا پیارا پاکیزہ نام اللہ عز و جل ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَاتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، مطلب کہ ہر چیز میں اس کی قدرت کا نشان ہے، ہر چیز بتاتی ہے کہ ایک سچا خدا ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم بھائیو، آپ نے صرف ایک قدرت کا یہ نظارہ سماعت کیا، جو بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اب تک سماعت نہیں کیا، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ہمارا جو چینل ہے امت کا بھلا، جس پہ یہ بیان آئے گا کل کے دن، تو آپ اس کو سنیے گا، کیونکہ ظاہر جمعے کا دن ہے، لوگ اپنے اپنے حساب سے مساجدوں میں آتے ہیں۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پہلے سے پہنچ جائیں۔ اگر لوگ پہلے سے پہنچنے والے ہو جائیں نا تو پھر تو لوگ بہت زیادہ پہلے سے پہنچنے والے ہو جائیں گے۔ بولا اگر دیر ہوگی تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، جیسا کہ مسجد نبی میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ 10 بجے سے ہی مطلب مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جگہ نہیں ملے گی ہمارے کو، مسجد کے اندر جگہ ہمیں نہیں ملے گی۔ بلکہ بسا اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ فجر کے بعد سے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں بیٹھنے گے، وہاں کے تو نظارے کچھ ہے، وہاں کی قدرت کے معاملات ہی کچھ نظر آتے ہیں، وہاں کی قدرت نظر آتی ہے۔ قدرت اگر دیکھی جائے تو ہر جگہ نظر آتی ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے، اور ہم توجہ نہیں کرتے، ہم تو ہر کام روٹین کے حساب سے کرتے ہیں نا، یہ پودا ہوگا، پودا نکلا، پھل دیا، اس نے پھل کھایا،
آم کا سیزن ہے، آم کھا لیا ہم نے، کہانی ختم ہو گئی ہماری، ہے نا. کوئی اور پھل آیا، انگور آیا تو انگور کھا لیے، سیب کھا لیا ہم نے پھل کے حساب سے. مگر اللہ کی قدرت تو پہچانیے، یہ تو جانیے. اور کس طرح سے مطلب لوگ، مطلب یہ کہ ہمارے جو اسلاف تھے، اگر ہم سے سوال ہو جائے کہ خدا ہونے کی دلیل دو تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. ہمارے پاس تو وہ علم ہی نہیں ہے، ہم وہ علم سیکھتے بھی نہیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر، اور پھر ہمارے اسلاف سے بھی ہمیں یہ ساری باتیں ملتی ہیں کہ کیسے کیسے ان سے سوالات ہوتے ہیں، یہ کیسے کیسے جوابات دیتے ہیں جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے اندر کیا یہ سب چیزیں ہیں؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہم تو صرف من کے مفتی بن جاتے ہیں، من کے مسائل اپنے من پسند والے بیان کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. حقیقت کو ہم پتہ پوچھ ڈال دیتے ہیں، قرآن و حدیث کو ہم پتہ پوچھ ڈال دیتے ہیں. ناراض مت ہوجائے، یہ بات حقیقت ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں. ہم بن گئے من کے مفتی، اور پاکستان کے سارے مفتی بن جاتے ہیں رمضان کے اندر، مسجدوں میں آتے ہیں سالانہ. پھر دیکھیں آپ ان کے یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، تو مطلب باقی ٹائم کہاں گئے بھائی شریعت؟ بھائی سیکھو تو صحیح، اور پوری باتیں سیکھو نا. آپ دیکھیے نا، آپ دیکھیے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک دہریہ نے کیا مطلب سوال کیا، کس طرح سوال کیا، اور آپ نے کس طرح سے جواب دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب علم سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے فی البدی جو ہے جواب دینے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے. فی البدی یعنی فوراً سوال کا جواب دینے کی ان کو صلاحیت عطا فرماتا ہے فوراً. اور جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور جب وہ سوالات سنتے ہیں لاجواب ہو جاتے ہیں. جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. ایک بار امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ غیر مسلم آ گئے. انہوں نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ بتائیے خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی اس وقت شہتوت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کہ شہتوت کا درخت ہی میرے قادر قیوم یعنی اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے. یہ درخت ہے نا، یہ درخت شہتوت کا درخت. غیر مسلم بولے وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو کہ اس شہتوت کا پتا اگر ہرن کھا لے تو مشک بن جاتا ہے. ہرن کھا لے یہ پتا تو مشک بن جاتا ہے، اور اسی پتے کو اگر بکری کھا لے تو دودھ بن جاتا ہے. اور اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے. تو وہ کون ہے کہ جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں عطا فرما دیتا ہے؟ حالانکہ پتا ایک، اس کی طبیعت ایک، میٹیریل ایک، بس کھانے والے جانور بدلتے جائیں تو اس پتے سے تیار ہونے والی چیزیں بدلتی جاتی ہیں. بس جو ذات ایک پتے کو کبھی مشک، کبھی دودھ اور کبھی ریشم بنا دیتی ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں، اسی کو خدا کہتے ہیں. یہ خوبصورت دلیل سن کر وہ غیر مسلم فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دیکھا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جہاں کو جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے. اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی واقعہ سماعت فرماتے جائیے کہ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ نے سوالات کے جوابات دیے. اور جو دہریہ، ان کو کہا جاتا ہے کہ جو خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی بہت ہی عقل مند تھے. جو لوگ اپنی بے وقوفی اور بے عقلی کے سبب خدا پاک کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ دنیا خود ہی بن گئی اور خود بخود ہی چلتی جا رہی ہے، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دلائل کے ذریعے ان کا جینا دشوار کر دیا تھا. اس لیے یہ لوگ جنہیں دہریہ کہا جاتا تھا، امام اعظم
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ ایک مرتبہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں اکیلے ہی تھے، دہریوں نے موقع دیکھا تو تلوار لے کر آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر جو چاہے تم کر لینا۔ تو وہ بولے کہ بتائیے کیا سوال ہے؟ فرمایا کہ میں اس وقت ایک بڑی سوچ میں ہوں، ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کے تجارتی سامان ہے، مگر نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے۔ اس کے باوجود وہ کشتی مسلسل سمندر میں سفر کرتی ہے، چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے، سمندر کی طوفانی موجوں کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے، رکنے کی جگہ پر رک بھی جاتی ہے، رکتی ہے، اور چلنے کی جگہ پر چلنے لگتی ہے۔ اب وہ دہریہ جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے جھنجھلا کر بولے آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ بھلا کوئی عقل مند انسان ایسا سوچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی تجارتی سامان کے ساتھ طوفانی سمندر میں بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تو بس یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ ساری دنیا اور زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کچھ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، پابندی کے ساتھ وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر رات آتی ہے، وقت پر دن چڑھ جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر خالق و مالک کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ بات سن کر وہ جو ان کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ اللہ پاک ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہو، لیکن اس کا الٹ ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی پیدا ہو مگر لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ بس وہی ذات ہے کہ جو انسانی خواہش پر پہرا لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہی ہے، اسی کو اللہ عز و جل کہتے ہیں۔ کسی کو سوچوں نے کب سہرایا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرا بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، خدا ہونے کے دلیل کے حوالے سے ایک واقعہ اور سماعت فرمائے اور ایمان کو تازہ کیجئے کہ اہل بیت پاک کے مشہور معروف شخصیت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک دہریہ آ گیا اور امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا ہے؟ بولا جی ہاں کیا ہے۔ فرمایا کیا کبھی سمندر میں کوئی خوفناک حادثہ پیش آیا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ فرمایا اس کی کیا تفصیل بتاؤ، اس کی کیا تفصیل ہے بتاؤ۔ تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ ایک دن سمندری سفر کے دوران سخت خوفناک طوفانی ہوا چلی، جس کے نتیجے میں کشتی بھی ٹوٹ گئی اور ملح بھی ڈوب کر مر گیا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے کو پکڑا اور سمندر کی طوفانی موجوں پر سفر کرنے لگا۔ آخر سمندری موجوں کی وجہ سے وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب میں بے سہارا اتنے بڑے سمندر میں تیر رہا تھا، آخر سمندری موجوں نے مجھے کنارے پر پھینک دیا اور میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر امام اعظم امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں اترے تو تمہیں کشتی اور ملح پر اعتماد تھا؟ جب تم سمندر میں اترے تھے تمہیں کس پر اعتماد تھا؟ ہے نا، کشتی پر اعتماد تھا، اور کشتی چلانے والے پر تمہیں اعتماد تھا جو کشتی چلا رہا ہے۔
اسی کشتی کی بدولت تم سمندر پار کر لو گے. پھر جب کشتی ٹوٹ گئی تو تمہیں کشتی کے ایک تختے پر بھروسہ ہو گیا کہ اس کے سہارے میں کنارے تک پہنچ جاؤں گا. پھر جب وہ تختہ بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا, نکل گیا, تو تم بالکل بے سہارا رہ گئے. کیا اس وقت بھی تمہیں بچ جانے کی امید تھی؟ کیا اس وقت بھی تمہیں بچ جانے کی امید تھی؟ کہنے لگا جی ہاں مجھے امید تھی. تو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی سہارا موجود نہیں تھا, اس وقت تو کسی پر اعتماد تھا, تو کس بھروسے پر تم بچنے کی امید لگا رہے تھے؟ اب وہ شخص خاموش ہو گیا, اور امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس خوفناک حالت میں بھی تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ایک امید بندی ہوئی تھی, جس ہستی پر تیرا بھروسہ تھا, اسی کو خدا کہتے ہیں. اسی نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا. آپ کی یہ حکمت بری بات سن کر وہ شخص اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ جب کچھ نظر نہیں آتا تو خدا ہی نظر آتا ہے. آیا اس کو نظر؟ محسوس کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے دل کی گہرائیوں سے, مگر کیا ہے کہ کیا کہنا چاہیے کہ ہم غور نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں ہم بھی خود محسوس کرتے ہیں, مگر ہم چیزوں پہ غور بالکل بھی نہیں کرتے. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, اب بتائیے مجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس دنیا میں ذرہ ذرہ, آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارے, پھل پھول, پودے, بڑے بڑے درخت, بہتے دریا, موجے مارتا ہوا سمندر, خود ہمارا وجود, ہماری چلتی ہوئی سانسیں اور ہمارے ہاتھ پیر, دیگر اعضاء, اگر ہم غور کریں تو یہ سب کچھ اللہ پاک کے وجود اور اس کے ایک ہونے کی واضح دلائل ہیں. بس لوگ غور بہت کم کرتے ہیں. بہرحال اللہ پاک ایک ہے, وہی سچا خدا ہے, وہی خالق و مالک ہے, وہی سچا خدا عبادت کے لائق ہے. تو ہی مالک بہرو بر ہے یا اللہ, تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ. بس بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے, تسبیح ہر خشک و تر ہے یا اللہ. اب پیارے سمجھ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان بنائے, کس کے خاطر بنائے؟ پھول پودے بنائے, کس کے لیے بنائے؟ جانور پیدا کیے. یہ اتنی ساری چیزیں, پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے. اور ہمیں کس لیے بنایا؟ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, غور کیجئے کہ اللہ کہ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی, اور ہمارے لیے ہر چیز بنائی گئی, اور ہمیں جو بنایا گیا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اب غور کیجئے کہ ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کتنا کرتے ہیں, مسجدوں سے کتنا جی چوراتے ہیں, عبادت سے کتنا جی چوراتے ہیں, نماز کے کتنے ہم چور ہیں. غور کیجئے, سچائی کا دامن ہم نے چھوڑ رکھا ہے, جھوٹ کا دامن ہم نے تھام رکھا ہے. آج اولاد والدین سے جھوٹ بولتی ہے, آج ہم جگہ پہ جگہ دکانوں پہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بول کے اشیاء بیچتے ہیں. یہ تمام تعلیم اور مطلب ہمیں درس دیا گیا قرآن و حدیث میں کہ یہ راستے اچھے نہیں ہیں, اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں, اس سے بچیے اور اللہ کی عبادت کیجیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے. کہ اللہ نے یہ سارا جہاں ہمارے لیے بنایا, ہم نے اس کے لیے کیا بنایا؟ ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ فلک کا تجھے شامیانہ دیا, زمین پہ تجھے آب و دانہ دیا, ملے آبشاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے, یہ پانی ہوا, یہ شمس و قمر, یہ موجے رواں, یہ کنارہ بھور, یہ بارش, یہ سردی, یہ گرمی, یہ دھوپ, یہ چہرہ, یہ قد اور یہ رنگ و روپ, اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی. یہ بھی رب العالمین کا احسان ہے.
ہمیں اس نے اپنی ہدایت کے لیے اپنی کتاب ہی عنایت فرمائی، اور یہ بھی اس کا احسان عظیم ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی حفاظت میں خود کرتا ہوں۔ اس سے پہلے 3 کتابوں کے اندر جو تبدیلی آ گیا آسمانی کتاب، اور اس کتاب میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا، جو کرے گا تباہ برباد ہو جائے گا، وہ فوراً اس کو سزا مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی۔ ارے ہمیں شریعت بھی دی، راستہ بھی دکھایا رب العالمین نے، کتاب بھی ہمیں عنایت فرما دی، قرآن مجید بھی ہمیں دے دیا ہدایت کے واسطے۔ ہم کہتے ہیں کون سچے کون غلط ہے، کیا کس کے غلط کیا سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے تو قرآن و حدیث کو پڑھو نا، خود بخود سیدھا راستہ مل جائے گا۔ قرآن مجید کیا ہے جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، ہم اپنی راہ ضرور دکھاتے ہیں، تو وہ رب العالمین تو راہ دکھا رہا ہے، کافروں کو بھی راہ دکھا رہا ہے، جو کافروں کے سخت مطلب مسلمانوں کے خلاف 9/11 کا جو واقعہ ہوا نا، اس کے اندر یہ 9/11 کا واقعہ، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس سے مسلمانوں کو یورپ کے اندر بدنام کرنا، اور اب تک بدنام ہے مسلمان، کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجیے ان کی یہ پالیسیاں ابھی تک چل رہی ہیں کافروں کی، کہ مسلمان جو ہے دہشت گرد ہے۔ کیوں یہ پالیسی کیوں چل رہی ہے؟ مجھے بتائیں، کافروں کی یہ پالیسی کیوں چل رہی ہے؟ مسلمانوں کو برا بھلا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو پتا ہے کہ جب یہ مطلب حقیقی تورات کو پڑھیں گے، یہ حقیقی تورات کو پڑھیں گے یا زبور یا انجیل کو پڑھیں گے، تو اس میں مذہب کی حقانیت نظر آ جائے گی کہ اصل جو ہے مذہب حق کون سا ہے، اور اللہ کے آخری نبی کون سے ہیں جن کی بشارتیں ان سب میں موجود ہیں، اور اس دین اسلام کی بشارتیں اس میں موجود ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جب یہ کھول کے پڑھیں گے تو یہ اس طرف دوڑیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یورپ کے اندر اکثر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ مشاہدات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے 9/11 کا واقعہ آپ کے سامنے، اسی طرح مطلب وہاں اب تک یہ کہ مسلمان دہشت گرد، فلموں میں دیکھ لو، ڈراموں میں دیکھ لو، کارٹون میں دیکھ لو، کتابوں میں دیکھ لو، تحریروں میں دیکھ لو، کہ مسلمان ہی کو، داڑھی والے کو ہی دہشت گرد دکھاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہو انڈیا میں جو کردار پیش کرتے ہیں، جو ولن کا کردار، تو ان کا نام بھی مسلمان جیسا نام ہوتا ہے۔ یہ تو سوچئے کتنی ذہن سازی کی جا رہی ہے، کتنا اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کتنا اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کام اس لیے کیے جا رہے ہیں پیارے محترم اسلام بھائیوں، کہ لوگ نہ پڑھیں۔ اگر آپ یورپ پہ تھوڑی سی نظر تمہارے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یورپ پہ تو نظر مارے، آپ کو پتہ لگے کتنے لوگ مسلمان، کیوں وہاں لوگ دھڑ دھڑ مسلمان ہوتے ہیں، وہ اس کو روکنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے روکنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں کافر۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلام بھائی دیکھیے کہ بالکل آیا ہیں، جیسے کہ قرآن میں ایک مرتبہ قرآن کی ایک آیت بتائی تھی کہ جو ایک سمرین جو تھی، وہ جو ٹائٹینک کو دیکھنے گئی تھی نا، ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ پھر جو وہاں کی ملٹری گئی، امریکن ملٹری گئی، تو کیا کہا اس نے کہ بھائی ہم نیچے گئے، پھر نیچے گئے کہ ہمیں ایک بادل نما نظر آیا ہے نا، بادل نما ایک روشنی نظر آئی سمندر کے اندر، پھر ہم نیچے گئے تو اندھیرا، پھر اور نیچے گئے اتنا اندھیرا کہ ہمیں اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو یہ جو بات جو یہ کہہ رہے تھے، یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہے تھے، مگر یہ تمام لفظ جو تھے یہ تو قرآن مجید میں پہلے سے موجود تھے، قرآن مجید میں 1400 سال، اور اس کو پڑھ پڑھ کے لوگ حیران ہو گئے، لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، ہر چیز آیا ہے، ہر چیز آیا، اس لیے تو کہا کہ اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، طریقہ بھی بیان کر دیا ہے۔ مسلمانوں تمہارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور تم میرے لیے کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، بلکہ عبادت اور ریاضت ہم نے اپنے لیے کرنی ہے، ہم نے اپنے لیے کرنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ تقویٰ پرہیزگاری ہمارے اندر اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اس وقت تک تقویٰ پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہم گناہ سے مکمل طور پہ بچ نہیں سکیں گے، بلکہ مسلسل گناہوں میں لگے رہیں گے۔ یہی اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لیجئے، ہم کس قدر مطلب ایک گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نکل نہیں پا رہے، ہم سوچ نہیں رہے، توجہ نہیں کر رہے، غور نہیں کر رہے اس پر کہ ہم ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اللہ کی معصیت کر کر کے اپنے اعمال کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور کیا چہرہ دکھائیں گے؟ کبھی غور کر رہے ہیں اس بات پر؟ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی ذرا غور کیجئے کہ اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ
ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اب بتائیے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بانہم لہم جنہ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان تو اپنی قدر و قیمت جان، اے مسلمان دیکھ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے ہماری جان، ہمارے مال خرید لیے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دیے ہوئے رزق سے ہم راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ کی عبادت ریاضت کرتے ہوئے جنت کے حقدار ہو جائیں۔ ہم تو بکے ہوئے ہیں۔ تو لہذا پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، ہم اس پہ غور کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت بیان کی گئی، اس پہ غور کرتے چلے جائیے۔ یہ تو ایک چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں جس کے اندر ہمارا ایمان تازہ ہوا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات ہیں ہمارے اسلاف سے کہ جنہوں نے دلائل دے کر ہمارے ایمان کو مزید پختگی عطا کی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایسے متعدد ہیں۔ اللہ کی کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے؟ کیا قرآن کی یاد واضح نہیں ہے ہمارے سامنے؟ بالکل واضح ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں قرآن و حدیث پہ۔ ہم قرآن و حدیث پہ غور نہیں کرتے، میں صحیح بتاؤں، قرآن و حدیث پہ غور نہیں کرتا۔ ہم پتہ کس پہ غور کرتے ہیں؟ میں بتاؤں کس پہ غور کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف دنیا پر غور کرتے ہیں، دنیا کے معاملات پہ غور کرتے ہیں، دنیا کے چکروں کے متعلق ہم غور کرتے ہیں، دنیا کی عیاشی کے متعلق غور کرتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے متعلق غور کرتے ہیں۔ غور نہیں کرتے تو قرآن و حدیث پہ غور نہیں کرتے، قرآن و حدیث پہ غور ہم نہیں کرتے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، غور اور سوچیں گے، اس کے بارے میں توجہ دیں گے، یقین جانیے کہ ہم صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیں گے اگر ہم تھوڑی سی توجہ دینا شروع کر دیں۔ یہاں پر کسی کے خود مطالعہ کریں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، بیانات سنیں اہل حق کے، پھر دیکھیں آپ چلتے چلے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا۔ جب ایمان تازہ ہوگا تو بندہ کس کے قریب ہوگا؟ اللہ کے قریب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کس کے قریب ہوگا؟ جب اللہ کے قریب ہوگا تو یہ سارے جتنے بھی رشتہ دار، احباب، دوست ہیں، کاندھوں پہ لاد کے قبر میں اتار کے چلے جائیں گے، تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا کہ جس کے قریب میں جب میری سانسیں چل رہی تھیں وہ میرے قریب تھا، اور اب جب سانسیں میری نکل گئی اب اس سے کہیں زیادہ وہ میرے قریب ہے، کہ میں تنہا رہ کر بھی اب قبر میں تنہا میں نہیں ہوں۔ تو لہذا اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے خدارا قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہم، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت کا حقدار بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔